اج اسی جنہاں دا ذکر کرنا ہے انہاں نوں یہ شرف حاصل ہے بے شک بے شک بے شک سبحان حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا و مولا تک جس بندے نے جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے وہ اس نبی کا امتی کہلایا ہے۔ دنیا میں جڑا بندہ بھی جس نبی کا جڑا بھی امتی آیا ہے انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے وہ دا امتی کہلایا ہے۔ اس ساتھ میں بھی کلمہ پڑھیا سے اپنے نبی کے امتی ہوں بے شک الحمدللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین آمین۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ صرف امت ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ کو حضور کی یاری کا شرف حاصل کی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کوئی بھی اللہ۔ دنیا کے نبی کی کوئی بھی صحابی امتی بنے یار کوئی نہیں بنا کسی نبی کا۔ یہ صرف ابو بکر صدیق کو اعزاز حاصل ہے پوری دنیا کے کہ آپ سرکار دے امتی بھی نہیں تو سرکار دے یار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ایک دنیا میں فطرت ہے، کیسا فطرت ہے، کوئی بھی بندہ ہے ہمیشہ ہر بندہ اپنی فطرت دے لوگوں کا بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آمین۔ حضرات سوچے فرماؤ یاد ہے کہتا ایسا کہ کوئی بھی بندہ ہے نا وہ اپنی جی فطرت ہے وہ لوگوں کی تلاش ہوتا ہے اور انہوں لوگوں کا بہت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے قبلہ علامہ صاحب انہوں کی لائبریری ہے کتاباں اتنے جا کے ایک بندہ دنیا کا کاروبار کرنے والا ہے، ایک بندہ کوئی کسی مسجد کا مولوی آدمی نے دو جا کے بٹھا دے ہونا جہاں بندہ عالم دین ہے وہ انہوں کی لائبریری کی کتاباں دیکھے گا وہ کتاب کہڑی وہ کہڑی کیونکہ وہ کفطرت کتاباں جی۔ اور ایک بندہ کاروباری ہے وہ کتاباں کوئی پتہ نہیں انہیں کتاباں نہیں دیکھنا کیونکہ وہ فطرت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میری ملت کے نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔ جڑا بندہ چرسی ہوئے گا نا وہ چرسی تلاش کرے گا، جڑا بھنگی وہ بھنگی تلاش کرے گا، جڑا چور ہے وہ چوروں کو تلاش کرے گا، جڑا ڈاکو ہے وہ ڈاکو کو تلاش کرے گا کیونکہ وہ فطرت ہے۔ اس واسطے بزرگاں نے فرمایا کہ تسی کسی بندے کو چیک کرنا ہونا کی ہو گیا ہے کہ تسی وہ یار دیکھو، تسی وہ یار دیکھو جی وہ یار نے وہ جو وہ آ گئے۔ کسی بندے کو چیک کرنا ہونا یہ بندہ نیک ہے بدنیک ہے اچھا ہے برا ہے تو تسی وہ سوسائٹی دیکھو وہ ماحول دیکھو وہ بہنا کھلونا دیکھو کنا لوگوں کا آ رہے تو جیو جہ لوگوں کا بہنا کھلونا ہوئے گا نا انج کا وہ آپ ہوئے گا کیونکہ ہر بندہ اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے اور فطرت کے جڑی فطرت کا وہ آپ ہوئے گا انہوں لوگوں کو وہ پسند کرے گا، انہوں لوگوں کو وہ پسند کرے گا۔ اگر وہ آپ نیک ہے تو پھر نیک لوگوں بن جائے گا، اگر وہ آپ نمازی ہے تو نمازی لوگوں بن جائے گا، اگر وہ عالم دین ہے تو علماء کو جا کے بنے گا، اگر وہ نعت خان ہے تو نعت خانہ کو پسند کرے گا۔ اور یارا یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، فطرت کے مطابق انسان چلتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لے کے آئے وہ پاک فطرت کے مالک سن، اس واسطے انہوں نے بچپن میں نبیوں کے امام دی یاری کو پسند کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی یاری بچپن تو میں نہیں لائی انہوں نے، جناب ابو بکر صدیق خود پاک فطرت انسان
اس واسطے انہوں نے پاک نبی کی یاری کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. جس تو حضرات گرامی ہمیشہ یاد رکھو انسان دے یار انسان دے بیلی او دے دوست ان تار دے بھی نہیں تے او دا بیڑا غرق بھی کر دے ان تار دے بھی نہیں تے او دا بیڑا غرق بھی کر دے جی یار لگ جانا چنگے تے پھر بیڑے پار ہو سبحان اللہ. تے جی یار ہونا کوئی رات بے حیات ہے چرسی بھنگی شرابی کبابی چور ڈاکو جتنے بھی کہہ لو اگر موت کے گندے دوست ہو گے تو انسان کا بڑا غلط ہے. انسان جنہاں نال بہندا کھلوندا ہے وہ طبیعت سے عکس لیندی ہے. طبیعت عکس لیندی ہے. دیکھو نا سارے کئی نوجوان جناب 10-12-15 سال کی 20 سال کی عمر ہوئی جناب کی سوتے لانا پہ کی اصل وہ محلے کے جڑے سن بے حیا نوجوان انہاں نال پہلا کھلونا ہو گیا تو جڑے آپ چرسی ہو تو پھر انہاں کو جڑا بہندا کیونکہ فطرت ہے نا اگر تسی نمازی کو لگاؤ گے تو نمازی بن جاؤ گے. فطرت ہے. اگر تسی علماء کو بہو گے تو انہاں دی محفل اٹینڈ کرو گے تو تہاڈے علم وچ اضافہ ہو جائے گا. جی اس طریقے اگر تسی کینہ ہور کو بہو گے پھر وہ تہاڈے اثرات پہ جان گے. تو قربان جاواں ابوبکر صدیق تیری قسمت تو قربان جاواں کہ تساں بچپن دے اندر ہی نبیوں دے امام نال یاری لا. سبحان اللہ. مکے دے گلیاں مکے دی سرزمین وہی بچپن دا زمانہ میرے لجپال نبی دا مکے دے گلیاں وچ تے جناب ابوبکر صدیق دا زمانہ بھی بچپن دا مکے دے گلیاں وچ. ٹھیک ہے تے جنہاں دے بچپن دا یارانہ ہوئے اللہ اکبر واہ ابوبکر صدیق تیری قسمت تو میں قربان جاواں کہ تو بچپن تو اللہ دے نبی کو یاد بنا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ حضرات گرامی وقت بہت تھوڑا ہے تے جناب ابوبکر صدیق دے عنوان بہت ڈھیر سارے آپ کی عظمت شان دے تے کیڑے کیڑے میں بیان کراں تے کیڑے کیڑے چھڈ کے جاواں. تو حضرات گرامی ایک دو گلاں عقیدے دے کی کراں گا کہ سادہ عقیدہ کی ہے تے گھراں دا عقیدہ کی ہے تے جناب ابوبکر صدیق نے تیرے تے میرے واسطے پیغام کی چھوڑیا ہے. تینوں تے وچ زندگی کیویں گزارنی چاہیے اور تینوں تے اپنا آئیڈیل کیڑا بنانا چاہیے یہ سب آپ نے پیغام دیتا. آؤ اگر قرآن پڑھیے اگر بیدار ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور نہ با آواز اپنے محبوب کی ذات میں خود سلام پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. تو اڈے واسطے میں بورڈ نہیں پڑھنا ذکر میں کرنا ہے جناب ابوبکر صدیق دا. میں صرف تواڈے کولوں سبحان اللہ دا طالب ہاں تے ماشاءاللہ اینوں مانگ کے لے رہا میں تہاڈے کول پیسے نہیں مانگ رہا تے نہ ہی پیسے دی لوڑ ہے. سائیں نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ تے ماشاءاللہ نہیں تاکہ مینوں پتہ لگے تسی بیان سن رہے ہو اور خوشی نال سن رہے ہو. تو جدوں کوئی تھوڑی ماشاءاللہ ڈھیلی پی گئی تھوڑی کہ میں اتنے بیان ختم کر دیں. اج کل ویسے بھی قربے کام کی نشانیاں نے کہ سارے خطیب حضرات بھی ہوتا کہ جناب تغیر کر بھی ہوتا کہ پیسے چھم چھم ہوتی رہے. اور پہلے میں گل کی کہ چھم چھم کی لوڑ نہیں مینوں صرف تھوڑی سبحان اللہ کی لوڑ ہے. نظام چل پیا نا کہ کوئی بندہ محفل چوٹ کے پیسے پیش کرے جناب تو وہ اگوں پیسے پھڑ کے دیا جی وہ یہ تو مراسم کا طریقہ ہے. خطیب ہوئے حضور کا سنا نہ ہوئے تینوں کوئی 150 دے رہے تھلے 100 تمہیں ٹھیک ہے دے دیتا گل مکی
انہوں لے کے کرے گا جناب چوری صاحب تھوڑی بڑی مہربانی سے سو دیتا ہے اللہ نے بندہ ہے کہ ایک اسٹیج کتنا اچھا ہے سبحان کہڑے اللہ نبی کا تو ذکر کر رہے سبحان ہیں اللہ اتنی گری تو گل کر رہے ہیں اور جڑا حضور کا سلام نہ ہوئے جڑا لاجپانا دا کتا ہوئے نا وہ سائیں کو کھانا دیتے نہیں بے شک سبحان اللہ اس واسطے مہربانی سارے اصلاحات سارے جڑے خطیب حضرات لوگ اس کا ذرا غور کریں گے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اے تو گرے لوگوں کا کام ہے آؤ اللہ کا قرآن پڑھی پوچھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں اپنے ایمان چیک کرنا ہوئے کہ میرے محبوب نے صحابہ کرام کو چیک کریا کرو میرے محبوب نے صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھا کرو اگر تہاڈا ایمان میرے محبوب نے صحابہ کرام جیسا ہوئے گا تو تسی ہدایت والے بن جاؤ سبحان اللہ سرکار مدینہ دے غلاموں میں اپنی جناب رات نہیں اندر سارے لوگوں کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں میرے آقا دے غلاموں قیامت کے دن تک جس ویلے یاد کی مثال دیتی جائے گی قیامت کے دن تک جس ویلے یاد کرنا کی جائے گی قیامت کے دن تک جس ویلے دوستی کی مثال دیتی جائے گی اور نبی جو جناب پہلی سامنے پر جناب ابوبکر صدیق نظر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اس کا وفات لکھا جائے گا دنیا کے بڑے بڑے جناب لوگ وفات منانے آئے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جناب نعرے مارنے آئے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جناب ایسے آئے جنہوں نے دنیا میں صرف کرنا ہی کی دیا لیکن جناب کام کر کے کوئی نہیں کھایا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دنیا کو کر کے دکھا دیتا اگر حضور کی بارگاہ کے اندر ماں کی جناب جس میں ماں جواب سے فرمایا گیا آپ نے ماں کی قربان کی اگر اولاد نے والے فرمایا کہ اولاد کی قربان کا دیتی ہے اگر اپنی جان دی گل ہے کہ اپنی جان دی باسی گرا دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی جان دی جناب والا باسی گرا دیتی ہے آؤ میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ رکھیا ہے تواڈے سامنے جناب ابوبکر صدیق دے وہ جناب والا گل کرنی چاہتا ہوں کہ جس کال جناب والا میں پڑھ کے میرے اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ دنیا دے جناب ایسے ایسے علماء موجود ہیں دنیا دے ایسے ایسے جناب اس دور دے خطیب موجود ہیں جنہیں جناب اسلام کی تبلیغ کرنے واسطے خالی جو بات نکلن کہ سب تو پہلا 50,000 کی ڈیمانڈ کر دیتی جائے کوئی جناب بیان کا ٹائم لگے کہ سب تو پہلا 50,000 بندے جائے تک جناب ڈیمانڈ کر دیتی جائے کہ میں اس واسطے بیان کرنے واسطے سب تو پہلا میرے اکاؤنٹ 50,000 بھیجا جائے پھر میں جناب خطاب کرنے واسطے آواں میں کہنا چاہتا ہوں وہ جنہ بدبختاں نے اسلام کو 50,000 جناب میں چھوڑیا جنہ بدبختاں نے لے کے جناب اسلام بیچیا انہاں نے انہاں لوگوں نے کی جناب تبلیغ کرنی ہے اور جناب آج 1400 سال پہلے لے کے جاؤ ان کے انسان نے جنہیں سب کو پہلا اسلام کا فتوا دیتا ہے جنہیں سب کو پہلا جناب اسلام کی حمایت کا بیان دیتا ہے اور جنہیں سب کو پہلا مکہ کی سرزمین تے اسلام کا پرچم جناب بلند کیتا وہ سستی کا جناب میرے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو جس ویلے جناب ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے تین چار لوگوں نے قریب جس ویلے لوگوں نے کلمہ پڑھیا کہ ایک نے جناب ابوبکر صدیق میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آئے آگے کر میرے لئے پالا اسی کی سچیاں سادہ خدا کی سچائے سادہ نبی کی سچائے سانو چھپنا نہیں چاہیے سانو لکنا نہیں چاہیے سانو اسلام کا جناب
آقا نال چل پے آ گئے جناب حرم دے اندر سامنے کعبہ شریف نظر آتا پیا اے میرے آقا دے غلامو اسلام دا سب تو پہلا جلسہ ہے اسلام دا سب تو پہلا جناب خطیب جناب صدیق رضی اللہ تعالی میرے دوستوں جس میرے آقا کول بیٹھے ہوئے کہ جناب بکر صدیق نے کھڑے ہو کے اعلان کیا آپ فرماتے ہو مکے والو آ جاؤ محمد کریم کی غلامی کے اندر آ جاؤ محمد کریم کی غلامی کے اندر آگے محمد کا کلمہ پڑھ لو تو آدھی دنیا بھی آباد ہو جائے گی تمہاری قبر بھی آباد ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستوں بہانے میں میرے ورگے انسان نہیں سر کہ اپنے نبی کی جناب کلمہ سن کے اپنے نبی کی جناب کلمہ سن کے ماشاءاللہ تے سبحان اللہ کروا رہے ہو میرے دوستوں جس ویلے ہونا ظالمہ نے کرنا تک آواز پہنچی ہے کسے ظالم نے کٹا چکیا ہے کسے ظالم نے پتھر چکیا ہے کسے ظالم کے ہاتھ جنچوں کو جایا ظالمہ نے جناب بکر صدیق نے حملہ کر دیتا ہے یہ کون ہے جناب اعلیٰ جن اسلام دے پرچم بلند کیتا ہے جن اسلام دی جناب اعلیٰ صدا دیتی ہے جن اپنے نبی دی شریعت دی صدا دیتی ہے اس انسان جناب اعلیٰ خانے کا میرے قریب اس ویلے ماریا گیا کوئی پتھر ماردا پیا ہے کوئی ڈنڈے ماردا پیا ہے کوئی جتیاں ماردا پیا ہے حتیٰ کہ جناب بکر صدیق دا جسم لہولہان ہو گیا تے چہرے تو پہچانے والی یاد آئے اے جناب بکر دا چہرہ ہے یا کسی اور انسان دا چہرہ ہے حتیٰ کہ میرے آقا دے غلام جناب بکر صدیق بے ہوش ہو گئے جس میں جناب اعلیٰ بے ہوشی دے عالم دے اندر جس میں آپ دے خاندان پتہ چلے آئے آپ دے رشتہ داروں پتہ چلے آئے سارے دوڑ کے آئے آپ چل کے جناب اعلیٰ گھر لے کے آدھے جس میں سارے رشتہ دار کوڑ بیٹھے ہوئے حتیٰ کہ ایک دن ایک رات گزر گئی ہے میرے دوست جس رشتہ دار بیٹھے ہوئے آپ دے مامی چاچے جناب اعلیٰ دیگر رشتہ دار آپ دے کول بیٹھے جناب اعلیٰ آپ دا انتظار ہوتا پیا ہے کدو جناب بکر صدیق میں ہوش آوے اسی پوچھئے ابو بکر میں تو کتنے تکلیف ہوگی بیٹھے حتیٰ کہ میرے دوست ایک دن ایک رات جس ویلے گزرے آئے آپ کو جس ویلے ہوش آیا ہے رشتہ دار کول بیٹھے ہوئے ایک اگے بات کے کہتا ہے ابو بکر بول تیرا کیا لے میرے دوستو جناب بکر صدیق مجھے سرے ہوش آئے آپ نے فرمایا اوے میں نہ پوچھو تیرا کیا لے سب تو پہلا ہے دسو کہ میرے محبوب کا کیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سر فرمایا ہے کہ میں نہ پوچھو تیرا کیا لے سب تو پہلا میں میرے یاد کے بارے دستو میرے یاد رکھیا میرے دوست صدر اندر رکھیا ایک کون ہے جناب بکر صدیق جس انسان نے تیرے تے میرے زمین اچھے جوڑیا جس انسان نے قیامت تک دے والے خطیبہ نے زمین اچھے جوڑیا قیامت تک دے والے مولوی نے زمین اچھے جوڑیا کتنا بیانا اللہ دے محبوب جسمت میں شان جس میں بیان کرنا ہے اگر تیرے تے کتنا مشکل وقت آندہ کے آ جائے اگر تینو مار پینتی تے پہ جائے اور تیرے پہ تشدد ہوتا ہے ہو جاوے لیکن تینو اپنے آقا دا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے تینو اپنے آقا نام بے وفائی نہیں کرنی چاہیے آج میرے آقا نے غلاموں بڑا دکھ لگا ہے آج جس میں زمانے کو دیکھ لیا کہ جس میں بڑے بڑے مولوی جناب اللہ تکراتے نظر آندے اللہ نے نبی کی عزت حملہ آ جائے کہ بڑے بڑے جناب اللہ مولوی کترا جاؤں کہ بڑے بڑے پیر کترا جاؤں بڑے بڑے کتی رشید آنکھ رکا کے لگ جاؤں میں کہنا چاہوں نا مولویاں دے پیروں جناب اللہ وہ جس میں پڑھوں گے کہ رابطہ ہے کہ گاؤں کے آمینہ نے لا دی بارگاہ دے اندر کہ رابطہ ہے کہ گاؤں کے حضور دی بارگاہ دے اندر جو سنوں پر اسلام کا سودا کا دیتا جو سنوں پر حضور دی
سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کیونکہ پہل عشق دیوانو سبحان اللہ جانا سین سک جانے بند کانے آنے کچھ سک جانے کچھ مکے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھے مار دینے ہوگے تانے سبحان اللہ ہجر فراق جتھوں دا پایا پھیرا تے گھر اجڑ جاندے خانے تانے آندے محمد بوتے آج عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے تے کہتی چھٹ جانے چہرے خانے ماشاء اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی یا غوث اعظم دستگیر جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم سارا زخم والا چور چور ہویا پیا ہے کہ چہرے تے اتنے زخم نے جناب والا پہچانا نہیں جاندا چہرہ کس انسان دا ہے بھائی اج جناب والا تینوں تے مینوں ہاتھ کڑی لگ جاوے دوبارہ سی جناب والا جدوں سچ نہیں جاندے ایک بار پولیس پکڑ کے لا جائے تے ماں بھی کہندی کہ دوبارہ انہاں محلے دا نہ جائیں اسی جناب والا اسلام نوں کی دتا اسی اسلام نال جناب والا کی وفا کیتی ہے آؤ میرا کرے مرحمت توجہ رکھو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جسم زخم نال چور چور ہویا پیا ہے کون اسلام دا پہلا خطیب جناب والا جنہیں خانہ کعبہ میں سب تو پہلا اسلام دی حمایت جو بیان کیتا جنہیں سب تو پہلا خطاب کیتا جناب والا خانہ کعبہ دے کول کھڑے ہو میرے دوست میرے آقا دے غلامو آپ فرماتے ہیں مینوں پوچھو میرا کی حال ہے سب تو پہلا مینوں میرے یار دی خبر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلا مینوں میرے یار دی خبر دیو سبحان اللہ یار دا کی حال ہے آؤ میرا آقا دے غلامو جس ویلے رشتہ دار نے سنیا ہے جس ویلے خاندان نے سنیا تے خاندان ناراض ہو کے چلا گیا خاندان نے آکھا دیکھو جس بندے دی وجہ تو جناب والا تکلیف ملی ہے جس دی وجہ تو جناب والا اس انسان پہ تشدد کیتا گیا وہ شہید پھر بھی انہوں یاد کرتا پہ اللہ سبحان اللہ سبحان رشتہ دار جناب والا اٹھ کے من پہنے جناب بکر صدیق دیکھتے پہنے جناب والا سارے اٹھ کے جاندے پہنے جناب کدے غلامو وہ آج تیرے تے میرے جناب والا اسلام تے مشکل وقت آوے اسی کہنے ہیں کہ میری کتے ماں ناراض نہ ہو جائے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے کتے میرا ماموں ناراض نہ ہو جائے کتے میرا چاچا ناراض نہ ہو جائے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ نے دیکھا کہ سارا خاندان اٹھ کے جانا پیا کوئی بھی جناب والا کوئی نہیں بیٹھا کلی ماں جناب والا بچی ہے آپ نے ایک جملہ بولیا آپ فرماتے ہیں سارا خاندان جاندے تے چلا جائے لیکن آمنہ نے لال دا دامن ہاتھ جو نہیں جانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان آمنہ نے لال دا دامن ہاتھ جو نہیں جانا چاہیے آپ میرے نال کرے غلام کوئی تے ماموں نے آپ یاد لے کے بیٹھ گیا تے کسی نوں چاچو لے کے بیٹھ گیا میں اس واسطے جناب والا نہیں جاندا جناب والا احتجاج واسطے میرا ماموں نے منع کیتا میرے چاچو نے منع کیتا میں کہنا چاہتا مسلمانوں جس ویلے تم مر جائے گا اور جس ویلے تم قبرستان میں دفنا کی آ جاؤ گے کنا ہونے گا جناب میرا قبر دے اندر اوتھے نام دے
کے ماموں نے کام آنا ہے نہ چاچو نے کام آنا ہے نہ اتھے ماں دے باپ نے کام آنا ہے اتھے کر کام آنا ہے کہ آمینہ دلال سبحان اللہ اس واسطے خدا کا مسلمان چھاڑ دے وہ ساری برادریاں تے چھاڑ دے وہ سارے جناب رشتہ داراں آمینہ دلال وفات کر کے جاؤ محمد کریم وفات کر کے جاؤ یہ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے پتہ نہیں کل ہوے کہ جناب نہ ہوے پتہ نہیں کل دا سورج طلوع ہوے کہ نہ ہوے پتہ نہیں جناب کل سانو صحابے کہ نہ ہوے یہ زندگی جناب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اے دنیا دن چار دہاڑے کوئی ٹھوکی لے جانا وہ یار بنا لے تو کملی والا سبحان اللہ جنت جانا سبحان اللہ آؤ میرا قدم لازم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی ماں دے چہرے وال ویکھیا تے ماں کول بیٹھی ماں تے ماں دی بے شک اور ساری محبتاں ایک پاسے تے ماں دی محبت ایک پاسے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں دیکھ سکتا جس ویلے ماں نے بیٹے دے چہرے وال ویکھیا ماں دوڑ کے جناب پانی لے کے آندی کھانا لے کے آندی تے بیٹے دے کول جناب کھانا رکھیا تے پانی رکھیا ماں کہندی ہے بیٹا کھانا بھی آ گیا تے پانی بھی آ گیا میرے بیٹیا کھانا بھی کھا رہے تے پانی بھی پی رہے آپ نے فرمایا ماں پانی بھی لے جا تے کھانا بھی لے جا جب تک میں میرے یار کا پتہ نہیں چلے گا نہ پانی پینا گا نہ کھانا کھانا سبحان اللہ سبحان اللہ یار کا پتہ نہ چلے گا نہ پانی پینا ہے نہ میں کھانا کھانا ہے سب سے پہلا میرے یار کی خبر دو میرے محبوب دا کیا جس نے ماں نے سنیا ماں کے دی بیٹا میں کوئی پتہ نہیں تیرے یار دا کیا آپ نے فرمایا اماں جاؤ فاروق اعظم کی ہمشیرہ دے کول انہوں پوچھ گیا وہ میرے یار دا کیا جس نے ماں دوڑ کے جاندی ہے حالانکہ ماں نے محمد کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن بیٹے دی محبت میں مجبور کر دیتا آپ دوڑ کے جاندی ہے جناب فاروق اعظم نے ہمشیرہ جا کے سوال کیتا کہ ابو بکر صدیق پوچھتے پہلے میرے یار دا کیا سبحان اللہ فاروق اعظم کی ہمشیرہ نے سنیا آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ام الخیر نے جناب اللہ نے کلمہ نہیں پڑھیا ہو سکتا ہے جناب اعلیٰ میرے محبوب کو کوئی جا کے نقصان نہ پہنچا دے گے اور فرماتے ہیں ماں مدر نہ آ جاتی ہے میں جا کے آپ رسمیاں پڑھ گیا میں جا کے آپ رسمیاں جناب ابو بکر صدیق کو آپ جناب اعلیٰ چل دیا جناب ابو بکر صدیق کو اڑا کے بیٹھ جانیاں اے کل لایا ہے کل لا کے نزدیاں ابو بکر تیرا یار بالکل سلامت ہے کچھ نہیں ہوا اس لیے آپ نے سنیا اپنی ماں نوازے کے کہتے ہیں اماں میں نال ہے تے میں موڑے نال آ کے میں کہا کہ چل میرا یار کس مقام تے بیٹھا ہوا ہے میرے آقا دے غلام رات اندھیرا ہے اندھیری رات دے اندر جناب ابو بکر صدیق دا جناب اعلیٰ جسم زخم نال چور ہویا پیا ہے ایک پاسوں ماں نے پکڑیا آیا ایک پاسوں فاروق اعظم دی ہمشیرہ نے پکڑیا ہے رات دے دھیرے جناب اعلیٰ چلتے جا رہے ہیں مکہ دیا جناب اعلیٰ گلیاں نے اندھیری رات اس اندھیری رات چلتے جا رہے ہیں احمد جناب اعلیٰ چلدے میرے آقا دا دروازہ آ گیا ہے میرے آقا دے غلام میرے لجپال دے کریم آقا دا جس ویلے دروازہ آیا جناب ابو بکر صدیق نے احمد دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندر میرے آقا دی آواز آئی ہے دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہے جس ویلے میرے آقا نے آواز دی جناب ابو بکر صدیق نے کھجور سجارے اپنے محبوب دی جس ویلے آواز نو سنیا عرض کرتے نے فدا کا دیوا امی سنیا میرے ماں دے باپ بھارے دکھ جاون سنیا بھاڑا غلام
بکر صدیق آیا تے آقا نے جس نے دروازہ کھولیا تے جناب ابو بکر صدیق نے اپنے بازو میں ماں دے کولوں چھڑا کے دوڑ کے میرے آقا دے سینے نال لگ گئے سبحان اللہ میرا سینے نال لگ گیا کدی میرے آقا دا متھا چومدے نے کدی میرے آقا دے جناب میرا بازو چومدے پے کدی میرے آقا دا سر چومدے پے تے کہندے نے سونیا اگر تسی سلامت ہو کہ مینوں اپنے زخماں دی کوئی پریشانی کوئی سونیا تانوں سلامت ویکھے آئے تے میرے ساریاں درداں ختم ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پیغام ہے جناب ابو بکر صدیق دا